رات کا آخری پہر تھا۔ صحرا کی سرد ہوا خاموشی سے ریت کو چھیڑ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے ایسے چمک رہے تھے جیسے پوری کائنات کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو، اور بدر کے سنسان میدان میں چند مشالیں جل رہی تھیں۔ ان مشالوں کی روشنی میں 313 مسلمان خاموش کھڑے تھے، کچھ اپنی تلواریں تھامے ہوئے، کچھ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور کچھ اپنے دلوں کے اندر چھپے ہوئے خوف کو ایمان میں بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ سامنے مکہ کا 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تھا۔ عرب کے سب سے طاقتور قبیلے، گھوڑے، نیزے، زرہیں، جنگ کا غرور، اور ان سب کے درمیان ابو جہل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تکبر تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ صبح کا سورج اسلام کے خاتمے کی خبر لے کر طلوع ہوگا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اگلی صبح تاریخ اس کے غرور کو صحرا کی ریت میں دفن کر دے گی۔ مدینہ کی فضا اس وقت بدل چکی تھی جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ یہ وہی قریش تھے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، انہیں مکہ سے نکالا، ان کی جائیدادیں چھین لیں اور ان کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کو روکا جائے تاکہ قریش کو یہ احساس ہو سکے کہ اب مسلمان کمزور نہیں رہے۔ لیکن دوسری طرف ابو سفیان بہت ہوشیار تھا۔ وہ راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جیسے ہی اسے مسلمانوں کی موجودگی کا اندازہ ہوا، اس نے فوراً مکہ کی طرف پیغام بھیجا کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مکہ میں شور مچ گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ ابو جہل نے غصے سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ پورا مکہ جنگ کے جوش میں ڈوب گیا۔ گھوڑے تیار کیے گئے، تلواریں نکالی گئیں، زرہیں پہنی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار ہو گیا۔ دوسری طرف مسلمان ابھی تک مکمل جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ ان کے پاس نہ اتنے ہتھیار تھے اور نہ اتنی تعداد۔ کئی صحابہ کے پاس ایک ہی تلوار تھی جسے وہ بار بار دیکھتے تھے، جیسے خود کو حوصلہ دے رہے ہو۔ کچھ لوگ ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ باری باری پیدل چلتے تھے۔ صحابہ بار بار عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سوار رہیں، مگر آپ فرماتے کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، اور نہ میں اجر میں تم سے بے نیاز ہوں۔ یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا قائد ان جیسا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے درمیان ہے۔ معزز سامعین، جب لشکر مدینہ سے نکلا تو صحرا کی گرم ہوا ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ راستہ لمبا تھا، دن کی دھوپ جسموں کو جلا دیتی اور رات کی سردی ہڈیوں میں اتر جاتی، لیکن اس سفر کے دوران ہر مسلمان کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ کچھ لوگ خاموشی سے قرآن کی آیات دہراتے، کچھ دعا کرتے، اور کچھ اپنے خاندانوں کو یاد کرتے ہوئے سوچتے کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہو۔ لیکن پھر بھی کسی قدم نہیں رکے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ صرف ایک جنگ نہیں، ایک ایمان اور کفر کے درمیان پہلا بڑا معرکہ ہے۔ جب مسلمان بدر کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین بھی بولے اور انصار بھی۔
حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ سن کر مسلمانوں کے دل مزید مضبوط ہو گئے۔ اب خوف کی جگہ عزم نے لے لی تھی۔ معزز سامعین، بدر کا میدان عجیب خاموش تھا۔ ریت کے ٹیلے، دور پانی کے کنویں اور ہر طرف پھیلا سناٹا، لیکن اس خاموشی کے اندر آنے والی جنگ کی آواز چھپی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنووں کے قریب پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمانوں کو پانی کی سہولت رہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ دشمن کے قریب والے کنویں بند کر دیے جائیں۔ حضور نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ یہ صرف روحانی قیادت نہیں تھی بلکہ بہترین جنگی حکمت عملی بھی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، قریش کے لشکر میں شور، تکبر اور جشن جیسا ماحول تھا۔ وہ گانے بجا رہے تھے، اپنی طاقت پر فخر کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ صبح مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے خیموں میں عجیب سکون تھا۔ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ خاموش بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات اللہ کے حضور دعا میں مصروف تھے۔ آپ کے ہاتھ اتنے بلند ہوئے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر نے آگے بڑھ کر چادر درست کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جاری رہی، کیونکہ اس رات صرف ایک جنگ نہیں بلکہ پوری امت کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا تھا۔ پھر اچانک رات کے اندھیرے میں بادل جمع ہونا شروع ہوئے، ٹھنڈی ہوا چلی اور بارش برسنے لگی۔ مسلمانوں کے لیے وہ بارش رحمت بن گئی۔ نرم ریت سخت ہو گئی، قدم مضبوط ہو گئے، دلوں کو سکون ملا۔ لیکن قریش کے لشکر میں وہی بارش مشکل بن گئی۔ ان کی زمین کیچڑ میں بدلنے لگی، گھوڑے پھسلنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کئی مسلمانوں کے دلوں میں یقین مزید بڑھ گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ صبح کا وقت قریب آیا، آسمان پر ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ اذان کی آواز صحرا میں گونجی تو مسلمانوں کے دل کانپ اٹھے، شاید یہ ان کی زندگی کی آخری فجر ہو۔ ہر شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دوسری طرف قریش کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ صفیں بنا رہا تھا۔ ان کی تعداد زیادہ تھی، ہتھیار زیادہ تھے، لیکن ان کے دل غرور سے بھرے ہوئے تھے۔ معزز سامعین، جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیں درست کروائیں۔ ایک صحابی صف سے تھوڑا آگے تھے تو آپ نے ہلکے سے تیر کی لکڑی سے انہیں پیچھے کیا۔ وہ صحابی مسکرا کر بولے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا جسم مبارک آگے کر دیا۔ وہ صحابی آگے بڑھے اور آپ کے جسم مبارک کو چوم لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جانتے تھے کہ شاید یہ آخری موقع ہے۔ پھر مبارزے کا وقت آیا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں اترے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ نکلے۔ صحرا میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد تلواریں ٹکرائیں، چنگاریاں اڑیں۔ حضرت حمزہ شیر کی طرح حملہ کر رہے تھے، حضرت علی کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ چند لمحوں میں قریش کے بڑے جنگجو زمین پر گر چکے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں میں نئی جان آ گئی، جبکہ قریش کے چہروں پر پہلی بار خوف نمودار ہوا۔ پھر اچانک پورا میدان جنگ میں بدل گیا۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں، لوگوں کی صدائیں، گرد و غبار، ہر طرف ایک ہولناک منظر تھا۔ مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے،
قریش پوری طاقت سے حملہ کر رہے تھے، لیکن اس دن کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ کئی صحابہ نے سفید لباس والے سوار دیکھے۔ کچھ دشمن ایسے گر رہے تھے جیسے کسی اندیکھی تلوار نے انہیں مارا ہو۔ مسلمانوں کے دلوں میں یقین تھا کہ فرشتے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ابو جہل بار بار لشکر کو للکار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ابھی غرور باقی تھا، لیکن جنگ کا رخ بدل چکا تھا۔ مسلمان پوری قوت سے آگے بڑھ رہے تھے۔ قریش کی صفیں ٹوٹنے لگی، کئی سردار مارے جا چکے تھے۔ خوف پورے لشکر میں پھیلنے لگا۔ آخرکار ابو جہل بھی زمین پر گر گیا۔ عبداللہ بن مسعود اس کے قریب پہنچے، وہی ابو جہل جو کبھی مسلمانوں کو کمزور سمجھتا تھا، آج ریت پر بے بس پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے غرور ختم ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو بدر کا میدان خاموش ہو گیا۔ ہر طرف بکھری ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے اور ریت پر پڑے جسم تھے۔ مسلمان تھکے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر سکون تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ 313 لوگ 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے ہیں۔ یہ صرف جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ یہ اس یقین کی فتح تھی جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد پورا عرب بدل گیا۔ بدر نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کمزور نہیں رہے۔ مدینہ کی چھوٹی سی ریاست اب ایک طاقت بن چکی تھی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا، لیکن مسلمانوں کے لیے جواب واضح تھا۔ بدر تلواروں سے نہیں جیتی گئی تھی، بدر دعا، یقین اور اللہ کی مدد سے جیتی گئی تھی۔ اور آج بھی جب تاریخ کے صفحات پلٹے جاتے ہیں تو بدر کا میدان ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تعداد یا ہتھیار نہیں ہوتے، بلکہ ایمان ہوتا ہے۔